تو الٹرا ساؤنڈ میں وہ جو خاتون تھی ریڈیولوجسٹ، وہ کہتی ہے کہ سم تھنگ از ناٹ ویل ود دا بیبی. ان 60 ڈاکٹرز میں سے 6 کی رائے تھی بچہ سروائیو نہیں کر سکتا. جتنے بھی کیسز ہم نے آج تک ڈیل کیے ہیں اس میں ہر کیس میں بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا یا اللہ، زندگی موت تو آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بچہ نہیں بچ سکتا، ان کو کیسے پتہ نہیں بچ سکتا؟ اور پیچھے وہ جتنا پینل تھا نا 5-6-7 ڈاکٹروں کا، وہ کرٹن کے پیچھے کھڑا تھا. ادھر وہ لیڈی ڈاکٹر تھی جو ہیلپ آؤٹ کر رہی تھی، گائنیکالوجسٹ. ڈاکٹرز نے اس بچے کو ٹیبل پہ رکھا اور اس کو اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بچہ کیسے سروائیو کیا ہے. They could not believe it. It's a miracle. It's a miracle. یہ ان کی زبان میں تھا. بیٹے کی میں بات بتاتا چلوں کہ ہماری for 2 years شادی کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی 3rd year of our marriage کہ my wife was expecting. کوئی غالباً 4 مہینے into pregnancy. تو ایک دن میری وائف نے مجھے کال کیا آفس میں کام پہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نا پینز ہو رہی ہیں تو آپ آ جائیں. تو میں نے اپنے مینیجر کو کہا کہ میری وائف از ناٹ فیلنگ ویل تو میں جانا چاہتا ہوں. واز ونڈرفل مین. مینیجر یو ایس سے مطلب US نیشنل گورا تھا، وائٹ امریکن، تو بہت اچھا آدمی تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ چلے جاؤ تم جلدی جاؤ. میں گھر آیا، میں نے وائف کو لیا، رش کیا ہاسپٹل. تو انہوں نے سارے اسکینس لگائے تو الٹرا ساؤنڈ کیا. تو الٹرا ساؤنڈ میں وہ جو خاتون تھی ریڈیولوجسٹ، وہ کہتی ہے کہ سم تھنگ از ناٹ ویل ود دا بیبی. تو اس کے اندر پانی ہے، بچے کے جسم میں پانی بھرا ہوا ہے. تو نے کہا تم نہ کل آنا. کل گئے تو پانی اور، تیسرے دن پانی اور، چوتھے دن پانی اور. تو پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا، گائنیکالوجسٹ سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے، یہ فیٹس میں ہو جاتی ہے کبھی کبھی، بہت ریئر ہے. اور جتنے بھی کیسز ہم نے آج تک ڈیل کیے ہیں اس میں ہر کیس میں بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، سروائیو نہیں کرتا بیبی. تو آپ کو روز آنا ہے تاکہ جیسے بچے کی ڈیتھ ہوگی ہمیں بچے کو سرجیکل ریموول کرنی ہے فوری، ورنہ انفیکشن ہو جائے گا. ویری ڈینجرس فار دا مدر ایز ویل. آپ سوچیں یعنی 3 سال بعد ہم مطلب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ایک دم سے بہت شاکنگ. اچھا ایک پورا شکاگو ون آف دا یعنی میڈیسن کی فیلڈ میں US کے اندر ون آف دا بیسٹ فیسلٹی. ایک پورا پینل اسپیشلسٹ کا بیٹھا، تقریباً آئی تھنک 7 ڈاکٹر ہوں گے غالباً، جہاں تک مجھے یاد ہے 6-7 ڈاکٹر. ان 7 ڈاکٹرز میں سے 6 کی رائے تھی بچہ سروائیو نہیں کر سکتا. ایک کہہ رہا تھا کہ شاید 1 in a million چانس ہو بھی جائے. تو اب میں اور میری وائف اس شوق کے اندر ہم نے ظاہری بات ہے دعائیں مانگنا شروع کر دی. ہم نے کہا یا اللہ میں یہ دعا مانگتا تھا، میں نے کہا یا اللہ، زندگی موت تو آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بچہ نہیں بچ سکتا، ان کو کیسے پتہ نہیں بچ سکتا؟ اور وہ تو اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بچتا بچہ. کہ اللہ یہ تو کہہ رہے ہیں لیکن زندگی موت تو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ یاد، اضطرار، کیفیت عجیب، اللہ سے باتیں. روز جا رہے ہیں، وہ مانیٹر کر رہے ہیں بچے کی ہارٹ بیٹ. میرا مینیجر اللہ اس کو ہدایت دے، ونڈرفل مین، اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا. وہ مجھے خود کہتا تھا، میں صبح آفس میں ہوتا تھا نا، اس کو پتہ تھا مجھے وائف کو لے کے جانا ہاسپٹل، تو مجھے خود آ کے ریمائنڈ کراتا تھا یہاں کیوں بیٹھے ہو، جاؤ، تم نے اپنی وائف کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے. میں نے بہت لرن کیا اس سے مینجمنٹ سکلز جو ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو اپنے امپلائیز کا خیال بھی کرنا ہے ان کی. تو روز جاتے تھے تو روز الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہوتا تھا. تو کئی دن بعد ایک دن الٹرا ساؤنڈ کر رہے تھے، شاید مہینہ گزر گیا ہوگا اور سم تھنگ لائک دیٹ. بچہ سروائیو کر رہا ہے، ہارٹ بیٹ آ رہی ہے، روز آ رہی ہے. تو تقریباً کئی دنوں کے بعد، ویکس بعد، شاید مہینے بعد یا اس سے کم، تو ایک دن وہ الٹرا ساؤنڈ کر رہی تھی جو ریڈیولوجسٹ تھی. وہ کہتی ہے او سم تھنگ اسٹرینج کہ واٹر ہیز ریڈیوسڈ، پانی تو کم ہو گیا آج. میں وہاں کھڑا پیچھے تھا، میں وہیں مڑا، میری آنکھوں میں آنسو، اور میں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ زندگی موت آپ دیتے ہیں، صحت آپ کے ہاتھ میں ہے، بالکل حق ہے یہ. اور اس کے بعد سے پانی کم ہونا شروع ہو گیا روزانہ. ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. اور پھر
اللہ کی شان میری وائف کو ایڈمٹ ہونا پڑا، پورا 1 مہینہ ایڈمٹڈ رہی وہ، اور میں وہیں پہ ہاسپٹل میں سو رہا تھا. اور سبحان اللہ، آف کورس کوئی فیملی اسٹرکچر سپورٹ بھی نہیں ہے، تو میں ہی ہوں، صبح کام بھی کر رہا ہوں، آ بھی رہا ہوں، ہاسپٹل گزار رہا ہوں. ایونچولی جس دن ڈلیوری نارمل پورے 9 مہینے گزر گئے، اور میں لیبر روم میں تھا جس دن ڈلیوری ہونی تھی، جمعے کا دن تھا. اور یہاں پہ تو لوگ بیویوں کو بھیج دیتے ہیں نا اپنے پیرنٹس کے پاس، جاؤ بچہ وہاں پیدا ہو جائے گا تو جب کام کرنے کے قابل ہو جائے تو واپس آ جانا. کتنا ظلم ہے ہمارے معاشرے میں. وہاں پہ آئی واز آن دا سائڈ آف مائی وائف، ان کا میں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا. شی واز ان لاٹ آف پین. اور مجھے یاد ہے کہ جمعے کا ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو میری وائف نے کہا کہ اب میں نے نماز پڑھنی ہے. ڈلیوری میں کورس پین میں نماز تو فرض ہے نا، تو نہیں چھوڑ سکتے. تو پھر میں نے غالباً ہیلپ آؤٹ کرائی ہوگی ان کی وضو وغیرہ میں، ان دیٹ لیبر پین ظہر کی نماز پڑھی، ڈلیوری ہوئی بچے کی. اور پیچھے وہ جتنا پینل تھا نا 5-6-7 ڈاکٹروں کا، وہ کرٹن کے پیچھے کھڑا تھا. ادھر وہ لیڈی ڈاکٹر تھی جو ہیلپ آؤٹ کر رہی تھی، گائنیکالوجسٹ، اور پیچھے وہ سارے ڈاکٹرز کا، میل ڈاکٹرز بھی تھے، وہ سارے پیچھے پردے کے پیچھے کھڑے تھے. ادھر بچے کی ڈلیوری ہوئی ہے، انہوں نے ماں کو بھی نہیں پکڑایا بچہ، وہ بچے کو لے کے کرٹن کے پیچھے بھاگ گئی. میں پیچھے میں نے کہا. تو وہاں ان ڈاکٹرز نے اس بچے کو ٹیبل پہ رکھا اور اس کو اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بچہ کیسے سروائیو کیا ہے. They could not believe it. It's a miracle. It's a miracle. یہ ان کی زبان میں تھا، یہ تو میریکل ہے. یہ کیسے بچہ سروائیو کر سکتا ہے اس سٹیج سے جس کے اوپر یہ تھا. اور پھر وہ سیدھا اس کو سی ٹی اسکین روم میں لے گئے. شاید اتنے چھوٹے بچے کا سی ٹی اسکین زندگی میں کہیں اور نہ ہوا ہو، اور میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں سب کے. وہ بچے کو سی ٹی اسکین، اتنا سا بچہ ہے چھوٹا سا، اور وہ سی ٹی اسکین مشین کے اندر اس کا سی ٹی اسکین ہو رہا ہے کہ کیا از ریئلی ایوری تھنگ پرفیکٹ. اور ان کو نہیں یقین آ رہا تھا اس بات. اللہ کی شان. یہ ہوتا ہے دعا کا اثر، کہ دعا آپ دل سے مانگیں اور یقین سے مانگیں تو ہوتا ہے سب. لیکن وہ کنیکشن نہیں ہے ہمارا اللہ کے ساتھ، وہ ویک پڑ جاتا ہے. اور جب حالات مشکل ہوتے ہیں تب اللہ یاد آتا ہے، پھر جب حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر اللہ بھول جاتا ہے. یعنی کتنے ناشکرے ہیں ہم لوگ، کتنے انگریٹفل ہیں. سبحان اللہ.